ناظرین اکرام، جس طرح سے ہماری تاریخ کو نظر انداز کیا گیا ہے وقتاً فوقتاً، اور جس طرح سے اسے مذہب کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، انہی تمام سازشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں معلوم بھی نہیں ہمارے لاہور میں، اپنے لاہور میں جس عمارت میں ہم کھڑے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے عمارت ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یا اس عمارت میں اگر کسی کو پتہ ہے تو ایگزسٹ کرتی ہے تو مدفون ہے وہ آخر کون ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے وہ مدفون شخص کا نام کیا ہے، تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ آیا کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا تھا ہماری ہسٹری میں۔ سو ناظرین اکرام، آج ہم کھڑے ہیں قطب الدین ایبک کے مزار پہ۔ یہ پہلا باقاعدہ مسلم حکمران تھا ہندوستان کا، جس نے شہاب الدین غوری کے بعد یہاں پہ ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو چینل کے تھرو اپنی گورنمنٹ قائم کی، اور اسی کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جس کی کڑی بعد میں خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سید، خاندان لودھی اور مغل بن۔ اب ان کو اتنا نظر انداز کیا کیوں گیا ہم نہیں جانتے، شاید اس میں ہمارا اپنا بھی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں پسند آتا ہے جب تک کچھ انگلش نیمز موجود ہوں، انگلش ہسٹری موجود ہو، تب تک ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں باتیں، اور انٹل انلیس ہمارے اپنے لوگوں کی بات آ جائے، ہمارے اپنے ایڈمنسٹریٹرز کی بات آ جائے جن کا ہماری اپنی ہسٹری میں اتنا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ Who cares؟ اب اس سلطنت کو سلطنت غلامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد 1206 میں ان کے غلام قطب الدین ایبک نے ان کے مفتوحہ علاقوں پر اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے داماد سلطان التمش نے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ وہ سلطان التمش کے بعد رضیہ سلطانہ برسر اقتدار آئی، اور یہ واحد خاتون حکمران تھی جو ڈائریکٹلی حکومت میں آئی۔ اور ان کی وفات کے بعد مزید 2 حکمرانوں کے گزرنے کے بعد مزید ایک اور غلام غیاث الدین بلبن اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ دن ایبک ترکستان کے خاندان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد انہیں فروخت کر دیا گیا۔ اب اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت کوئی بڑی بات ہوتی نہیں تھی، تو انہیں نشا پور کے قاضی نے خرید لیا۔ نشا پور موجودہ ایران کا ایک شہر ہے۔ تو قاضی بہت نیک و دیندار بندہ تھا، اس نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا، اس کی بہت اچھی تربیت کی، اسے تمام شاہی آداب سکھائے، اسے تمام ضروری تربیت دی، اور اس کے علاوہ اسے دین کی تعلیم بھی دی، ہر تعلیم جو ممکن دے سکتا تھا اسے اس نے دیا۔ اس کے بعد جب قاضی کی وفات ہوئی تو قاضی کے بیٹوں نے سلطان قطب الدین ایبک کو بیچ دیا، لیکن اس بار سلطان قطب الدین ایبک کو خریدنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ غوری سلطنت کا بادشاہ سلطان محمد غوری تھا۔ غوری نے جب قطب الدین ایبک کو خریدا تو قطب الدین ایبک ایک معمولی غلام نہ رہا۔ قطب الدین ایبک اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی سلطان کے قریبی ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ سلطان قطب الدین ایبک کو جب سلطان شہاب الدین غوری نے خریدا تو وہ ایک معمولی غلام تھے، لیکن جلد ہی وہ ایک معمولی غلام کی حیثیت سے بڑھ کر ایک ان کے بہت قریبی ساتھی اور دوست کی حیثیت کے طور پر جانے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان کے ساتھ کئی جنگیں بھی قطب الدین ایبک نے لڑی، اور انہی جنگوں میں سے ایک بڑی مشہور زمانہ جنگ ترائن کی دوسری جنگ ہے، جو سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹر پرتھوی راج چوہان کے خلاف لڑی۔ 1206 میں شہاب الدین غوری کے قتل کے بعد طاقت کا ایک خلا پیدا ہوا، جس کا فائدہ سلطان قطب الدین ایبک نے اٹھایا اور ایک علیحدہ اور خود مختار حکومت کا اعلان کیا، اور ان کی تاجپوشی لاہور میں۔ برعکس دوسرے حکمرانوں کے یہ اپنی ثقافت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور اسی لیے تاریخ دانوں نے ان کو لاکھ بخش کا خطاب۔ ان کی مشہور تعمیرات میں خفت الاسلام مسجد جو دہلی میں واقع ہے، اور قطب مینار جس کی اونچائی 73 میٹر۔ اپنے 4 سالہ دور حکومت جو تھا تو مختصر مگر بہت ہی امپیکٹفل تھا۔ اس کے بعد سلطان 1210 میں لاہور کے ایک میدان میں چوگان کھیلتے ہوئے، جسے پولو کہا جاتا ہے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان کو اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سے منسلک ایک دلچسپ تعمیر 2.5 دن کا جونپورہ، ایک مسجد ہے جو راجستھان کے شہر اجمیر میں واقع ہے، اور یہ واقعی میں 2.5 دن میں مکمل کی گئی۔ یہ سوچ کر کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے، ایک وقت تھا جب یہ اور ان جیسے نہ جانے کتنے بادشاہوں کے پاس طاقت، رتبہ، دولت، شہرت
البتہ ہر چیز تھی مگر آج کے پاس کچھ نہیں، اور یہ سب من بٹی کرے جاتے تھے۔ مقبرے کو ایک طویل عرصے تک نظر انداز کیا، مگر پھر 1970 میں حکومت پاکستان نے اس کی تعزیر و آرائش کے کام کا آغاز کیا، اور آج بھی انارکلی بازار کے قریب ایبک روڈ پر موجود